الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورة الأعراف آیت نمبر 56. روئے زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور رب کائنات ہی سے التجا اور فریاد اور دعا کیا کرو، چاہے تم خوف کے عالم میں ہو یا طلب اور طمع کی حالت میں ہو. یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت محسنین سے قریب ہے. اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، اس آیت کو بار بار سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. تمہارے دلوں میں جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں توحید کے سلسلے میں، بإذنہ تعالی ان تمام شکوک اور شبہات کا ازالہ ہو جائے گا. جب رحمت الہی قریب ہے، رب کائنات شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، امید اور خوف کے عالم میں اپنے در پہ تمہیں بلاتا ہے، تو تم ڈائریکٹ رب کائنات سے نہیں مانگتے، بلکہ مردوں کی قبروں کو پختہ بنا کر، مردوں سے التجا اور فریاد کر کے، مردوں کو وسیلہ بنا کر روئے زمین پر فساد پھیلا رہے ہو. اس لیے کلمہ پڑھنے والوں، رک جاؤ، غور کرو. اور تم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہو، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کی کتابوں کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ دوں اور تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی کتاب کے آئینے میں تمہارے چہرے کو پیش کروں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو کھولو اور قبر پرستی کو سامنے رکھو. تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا. میرے سامنے یہ کتاب مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 ہے. النہی عن الدعاء عند القبور، قبروں کے پاس دعا کرنے کی ممانعت، قبروں کے پاس دعا کرنے کی حرمت. حاشیہ ابن عابدین علی رد المحتار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439. البحر الرائق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298. روح المعانی للآلوسی الحنفی، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 313. مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پہ. قال الطحاوی: وفی دعاء الاحیاء منفعۃ للاموات، زندہ دعا کریں تو مردے کو فائدہ ہوگا. ثم قال: واللہ یقضی الحاجات ویستجیب الدعوات، رب کائنات مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، دعاؤں کو التجاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو التجاؤں کو قبول کرتا ہے. مردہ زندے کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، زندہ مردے کو دعا دے کر فائدہ پہنچا سکتا ہے. سنو حنفیت کے دعوے داروں، قبر پرستوں، قبروں کو پختہ بنانے والوں، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والوں، اللہ
اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ پکڑنے والوں، ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں تم اپنے رب ہی سے دعا کرو، وادعوہ خوفا وطمعا، جس حال میں بھی تم ہو اس حال میں اللہ رب العالمین ہی سے ڈائریکٹ دعا کیا کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام ڈائریکٹ اپنے پروردگار ہی سے ہر چیز مانگا کرتے تھے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اٹھاؤ سورہ النساء، اللہ رب العالمین سے فضل و کرم مانگو، اس کا احسان اور اس کا کرم، اور اس سے رزق مانگو، اس سے شفا مانگو، اس سے اپنی تمام تر حاجات اور ضروریات کا سوال کیا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تم سے کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگو۔ تم مردے کو وسیلہ بناتے ہو، تم قبروں کو واسطہ بناتے ہو، کیا تمہیں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں؟ اور قبروں کی پوجا کی بات آئی تو سنو، جتنی قبریں پختہ بنائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کسی قبر میں کوئی لاش دفن ہو، کسی قبر میں کوئی لاش ہی نہ ہو۔ ابھی چند دنوں پہلے کی تو بات ہے، چند دنوں پہلے کی بات تو ہے کہ ایک سکھ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر گیا۔ وہ جتنے سامان لے کر آ سکتا تھا لایا اور باقی کو دفن کر دیا۔ 1947 سے اب تک اس ڈھیر کی پوجا ہو رہی تھی، پرستش کی جا رہی تھی، اور اس قبر میں بابا کو مدفون سمجھا جا رہا تھا۔ کینیڈا میں اس سکھ کے بچے رہتے ہیں، اس نے اپنی جگہ کا نقشہ بھیجا، پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے اس مزار کو کھودا تو زیورات نکلے، جواہرات نکلے، اور 70 سالوں سے جواہرات زیورات کی پوجا یہ قبر پرست کر رہے تھے۔ پہلے سے سمجھ رہے تھے یہ بابا اور ولی کی قبر ہے، جب کھودا تو چوہیا کی قبر بھی نہیں نکلی۔ یہ مردہ پرستی کا حال ہے، یہ یاد رکھو، یہ ابلیسی طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو دور ہوتا ہے وہ شرک کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، کلمے کی لاج رکھو، کلمے کی لاج رکھو، اور قرآن و سنت کی بات تقلید کی وجہ سے تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اپنے باباؤں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو تو دیکھو۔ قبر کے پاس دعا کرنا بھی حرام ہے، تمہارے آبا و اجداد کی کتابیں ہیں۔